بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ اس دنیا میں ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے ہی آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اس کے اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس دنیا میں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں
جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہے، ساتھ سوتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی
بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم، اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں،
مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوش زدہ نہ ہو، مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔
کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے اسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا
نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ جن گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔